کراچی کے معروف شخصیت، عالم، بڑی شخصیت، ایک عالم ڈاکٹر عادل، جو اپنے مسلک کے بہت معتبر ناموں میں سے تھے اور کراچی شہر کے نامور عالم تھے، ان کو چند دن پہلے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اب فضا بنا رہے ہیں، مثلا آج جمعے کو کراچی میں ہڑتال ہے، جمعے کا الٹیمیٹم دیا ہوا تھا۔ انہی تنظیموں نے، یہ تنظیمیں جو اس کام کے لیے، جن کا کام ریکروٹنگ ہے، متعصب ذہنوں کو جمع کر کے اس اگلے مرحلے کے لیے تیار کرنا ہے، فرقہ کشی کے لیے، اب اس کو اور زیادہ گرمانے کے لیے ہڑتال کی کال دی ہے۔ پھر یہ ایسا ایسا پورے پاکستان میں پھیلے گی، لیکن یہ ایک شخصیت جو نشانہ بنی ہے، کام یہاں رکے گا نہیں۔ اگر ڈاکٹر عادل کے مرحوم کے قتل سے یہ ہدف انہیں مل گیا تو ممکن ہے کوئی اور بڑی شخصیت نشانہ نہ بنے، لیکن اگر وہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ماحول نہ بنا اور وہ بڑا فتنہ پاکستان میں کھڑا نہ ہوا تو پھر کئی اور شخصیات ابھی خطرے میں ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات خطرے میں ہیں، چونکہ چھوٹی شخصیات سے یہ کام عملی نہیں ہوتا، بڑے لوگ، صف اول کے لوگ خطرے میں ہیں سارے، یہ یقیناً انہیں نشانہ بنائیں گے۔ اور اس وقت عزیزان ماحول ایسا ہے کہ مخالف فرقہ کسی فرقے کی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا، مشکل ہے، حالات اس طرح کے ہیں۔ جس فرقے کی شخصیت نشانہ بنے گی اس فرقے کے لوگ خود اس میں شامل ہوں گے تو یہ کام ہوگا، اور یہ ضروری ہوتا ہے۔ اپنے جب یہ طالبان حملہ کرتے تھے، لاہور کی سڑکیں خون کی ندیاں بنی ہوئی تھیں، پارکوں میں حملے ہو رہے تھے، مارکیٹوں میں حملے ہو رہے تھے، عورتیں بچے تباہ ہلاک ہو رہے تھے، گلی گلی یہی لاہور شہر خون سے نہایا ہوا تھا۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو مذہبی لوگ ہو، طالبان آپ مذہبی لوگ ہو اور مذہب کا نام لیتے اور بے گناہوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ آپ رجوع کریں اخباروں کی طرف اور ان کے سوشل میڈیا میں موجود مقالوں کی طرف اور ان صحافیوں کی طرف جو ان کے نظریاتی حامی تھے، سرپرست تھے، ان کے آرٹیکلز کی طرف رجوع کریں، موجود ہیں یہ بات جو میں کر رہا ہوں، اس کو تصدیق کر سکتے ہیں آپ۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ان کو کیوں قتل کرتے ہیں، کیا جواز ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی بہت بڑے مقصد کے لیے ہمیں بے گناہ کو مارنا پڑتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ جنگ کے دوران، جہاد کے دوران بے گناہوں کا قتل اگر بڑے مقصد کے لیے مدد دیتا ہے تو بے گناہ کا قتل جائز ہوتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ فتاوی دیے، وہ فتاوی ان کے موجود ہیں۔ انہوں نے اسلام کی جنگوں سے، صدر اسلام کی جنگوں سے نکال کے کہا کہ فلاں نے اتنے بندے بے گناہ مارے، فلاں صحابی نے اتنے بے گناہ مارے، فلاں حملے میں اتنے بے گناہ مارے۔ کیوں مارے؟ وہ بے گناہ تھے، کیوں مارے؟ کہا اس لیے کہ وہ مقصد اس کے قتل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح امریکہ نے نیو یارک کی 2 بلڈنگیں اپنی ہی بندوں سے ان پر حملہ کروا کے اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، افغانستان پہ حملہ کر دیا، عراق پہ حملہ کر دیا، پاکستان کا محاصرہ کر لیا، ایران کا بائیکاٹ کر لیا، جرم خود کر کے مسلمانوں پہ ڈال کے اور چڑھائی کر دی۔ اسی طرح مودی نے پلوامہ میں خود اپنی بس پر حملہ کروا کے اور پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اور ہمارے وزیر اعظم ہمیشہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں 2 سال میں مسلسل دنیا کو یہ بتاتے رہے مودی حملہ کرے گا، مودی حملہ کرے گا، مودی اپنے ملک میں خود کوئی کارروائی کر کے ہم پہ ڈال کے پھر ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ یہ کام کرتے ہیں لوگ عزیزان، اور یہ کام تاریخ میں ہوا ہے، آسان نہیں ہے۔ کسی فرقے کی بنیاد پر مثلا ایک فرقے کا آدمی کسی دوسرے فرقے پہ حملہ کر دے، یہ مشکل ہے اس وقت۔ اور اس وقت جو لوگ چاہتے ہیں فرقہ کشی، ان کی ضرورت ہے کہ یہ قتل و غارت کا آغاز ہو، بڑی شخصیات سے شروع ہو، بڑی شخصیات چند ایک ہدف قرار دے کر پھر اس کو اگلا سینیریو، یہ آخری نہیں ہے، شخصیات، بڑی شخصیات کی کلنگ
یہ آخری سٹیپ نہیں ہے. اس کے بعد بلوے شروع ہوں گے, اس کے بعد ہنگامے شروع ہوں گے, اس کے بعد ہڑتالیں شروع ہوں گی, اس کے بعد جلاؤ گراؤ شروع ہوگا. یہ اگلا نقشہ ہے ان کا. اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, اس کے لیے تنظیمیں بن رہی ہیں, اس کے لیے ریہرسل ہو رہی ہے, اس کے لیے اندرونی نیٹ ورک بن رہے ہیں, اس کے لیے وہ رقم جو آئی ہے کثیر وہ بانٹی جا رہی ہے مختلف جگہوں پر, کہ جب اتنی شخصیات ہو جائیں جس سے لوگوں کے اندر ایک لہر انتقام کی آ جائے, بفر جائیں, غصہ غضب لوگوں کے اندر بھر جائے, پھر اس کے بعد عوام کو دعوت دی جائے گی بلووں کی, لشکر کشی کی جائے گی. وہ لشکر کشی جو گلگت میں ہوئی تھی, ایک کال دی جائے گی کہ حملہ کرنا ہے, مثلا کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کسی بھی محلے پر کسی بھی اس پر حملہ کرنا ہے. پھر وہ جو داعشی طریقہ ہے یہ کیمرے ساتھ لے کے جائیں گے اور یہ ان کے سامنے جو گنونی ظلم کریں گے جو عراق میں اور شام میں کیا ہے وہی یہاں پر تکرار کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. یہ بات سب کے سامنے ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی پیچھے ڈھکی چھپی نہیں ہے, منظر عام پہ یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. مختلف خیالات رکھنے والے جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, توجہ کریں, اس وقت جو ایک دوسرے کو باقاعدہ فتووں میں, تحریروں میں, کتابوں میں ایک دوسرے کو کافر کہہ چکے ہیں, اس وقت حلیف بن رہے ہیں, ہم قسم ہو گئے ہیں, ایک تنظیموں میں جمع ہو رہے ہیں آپس میں اور اگلے مرحلے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. خوب ایسے میں میں اس بات کی تائید کے لیے چند ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے یا اتنا قریب میں ہوا ہے یہ واقعہ, سندھ میں ظاہراً گوٹکی کے علاقے میں یا ادھر قریبی پنجاب کے قریبی علاقوں میں ایک شخص نے اپنے خاندان کے 7 آدمی مار دیے, عورتیں بچے, خود اس نے. یہ پاکستان کے اخباروں میں آیا ہے, کیس بنا ہوا ہے, وہ بندہ ابھی جیل میں ہے. ایک شخص نے اپنی اولاد, اپنی بیوی بچے, اپنا سارا کچھ, پورا کنبہ اپنا مار دیا. اور کیوں مارا اس نے؟ اس کا کسی کے خلاف جھگڑا تھا, کسی کے ساتھ اختلاف تھا. اس مخالف پر کیس بنانے کے لیے تھانے میں اس نے اپنا خاندان ذبح کر دیا تاکہ مخالف, اور پھر جا کر تھانے میں یہی رپورٹ جمع کرائی کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے. پولیس جب آئی اور اس نے آ کے تفتیش شروع کی تو انہیں مخالف خاندان کے ملوث ہونے کے کوئی آثار نہیں ملے, لیکن اس شخص کے آثار مل گئے کہ یہ خود یہ کام اس نے کیا ہے. اور پولیس نے اپنی مہارت سے 2 یا 3 دنوں کے اندر اس کو پکڑ لیا اور اس نے اعتراف بھی کر لیا کہ اپنا خاندان میں نے خود ذبح کیا ہے. کیوں ذبح کیا ہے؟ تاکہ مخالف خاندان کے اوپر کیس کرنا تھا مجھے. یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور آئے دن اخباروں, آج کے بھی اخبار میں دیکھیں اس طرح کے کیس ہوں گے کہ شوہر نے بیوی مار دی اور کسی اور پہ ڈال دیا, بھائی نے بہن مار دی, کیس کسی اور پہ ڈال دیا. روزانہ یہ واقعات آ رہے ہیں کہ خود ہی اپنے عزیز کو مار کے کسی مخالف کو پھنسانے کے لیے یہ کام کریں. آپ پولیس سے جا کر رپورٹ لکھیں تو ہزاروں کیس پاکستان میں ایسے ملیں گے آپ کو. اس لیے میں یہ علماء کرام کو, خصوصاً بڑی شخصیات کو طالب علمانہ عرض کرتا ہوں, ایک مخلصانہ, ان سب کو بزرگ مانتے ہوئے ان کی جان کی تحفظ کے لیے میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے لوگوں سے ہوشیار رہیں.